ہم چھوٹے تھے جب ممتا کے پیار بھرے سائے سے محروم ہو گئے۔ والد صاحب کو 4 بچے سنبھالنا محال ہو گیا تھا۔ پھوپھی ان سے بڑی تھی، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں تو ہمارے پاس ہی آ کر رہنے لگیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام ارشد تھا، اور میرے بھائی فہیم سے 2 برس بڑا تھا۔ پھوپھی نے اپنے بیٹے کی خاطر دوسری شادی نہ کی اور ابو کا سہارا لیا۔ والد نے بھی بیوہ بہن اور یتیم بھانجے کی سرپرستی قبول کر لی، انہیں بہت پیار سے رکھا۔ اب ہماری باری تھی۔ امی کی وفات کے بعد اچانک 4 بچوں کی ذمہ داری پھوپھی کے کندھوں پر آ پڑی۔ کچھ عرصہ تو جوں توں گزرا، پھر وہ والد کے کان کھانے لگیں۔ بھائی اکبر، دوسری شادی کر لو، بیوی گھر آ جائے گی تو تمہیں سکون ملے گا۔ والد کو اپنے سکون سے زیادہ ہماری فکر تھی۔ والد نہیں چاہتے تھے کہ ہم سوتیلی ماں کے ہاتھوں اذیت میں بچپن گزار دیں۔ وہ دوسری شادی کو ٹالتے رہے۔ یوں 5 برس کا عرصہ بیت گیا۔ ایک روز ابو کے دیرینہ رفیق صغیر صاحب آئے تو ان کی بیوی ہمراہ تھی۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، مگر بچوں کو بہت پیار سے رکھا ہوا تھا اور سگی ماں جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ تب ہی ہماری پھوپھو نے رضیہ چچی سے کہا، جیسی تم ہو ویسی ہی کوئی نیک اور رحم دل عورت میرے بھائی کے لیے بھی ڈھونڈ دو۔ اکبر اس خوف سے دوسری شادی سے گریز کر رہا ہے کہ سوتیلی ماں نہ جانے اس کے بچوں سے اچھا سلوک نہ کرے گی۔ رضیہ چچی بنگالی تھی۔ اس نے بتایا کہ اگر تمہارے بھائی بنگالی لڑکی سے شادی پر رضامند ہو تو میں ایک عورت سے بات کروں گی جو بنگالی ہے اور رشتے کراتی ہے۔ پھوپھو نے ابو سے بات کی اور ان کو راضی کر لیا۔ تبھی رضیہ چچی نے رشتہ کرانے والی عورت سے ملا دیا جس کا نام فوزیہ تھا۔ پھر فوزیہ ہمارے گھر آئی، حالات اور ماحول کا جائزہ لیا اور پھوپھو کو ایک جگہ لے گئی جہاں 3 جوان سال لڑکیاں فوزیہ کے ہمراہ رہتی تھی۔ پتہ چلا کہ بنگال سے آئی ہیں اور ان لڑکیوں کے رشتے کرانے کی ذمہ داری فوزیہ کے سر پر ہے۔ پھوپھو کو ان میں سے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام رشیدہ تھا، لیکن جب رشتہ طے ہونے کا مرحلہ آیا تو فوزیہ نے حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ ایک گروہ جو بردہ فروشی کا دھندا کرتا ہے ان لڑکیوں کو بنگال سے لایا ہے۔ دراصل یہ بردہ فروش بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر پاکستان لاتے ہیں اور یہاں مختلف دیہاتوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ ان میں جوان سال بیاہی اور بن بیاہی خواتین زیادہ ہوتی تھیں۔ پہلے تو پھوپھو نے منع کر دیا، مگر رضیہ چچی کے سمجھانے پر رضامند ہو گئی، جو خود بھی بنگال کی تھیں۔ انہوں نے باور کرایا کہ یہ لڑکیاں شریف اور شریف گھرانوں سے ہیں مگر مظلوم ہیں، اسی لیے فوزیہ بہت سوچ سمجھ کر ان کو کسی خاندان کے حوالے کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ شریفانہ اور شادی شدہ زندگی گزاریں، اسی لیے ان کی شادیاں کراتی ہے، جبکہ عام خریداروں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ ان کا کیا حال کریں گے۔ فوزیہ نے اسی طرح میری بھی شادی اچھے گھرانے میں کرائی اور اب میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ رضیہ نے اپنی مثال دی تھی۔ بات پھوپھو کی سمجھ میں آ گئی۔ بردہ فروشوں کو رقم سے مطلب تھا۔ ان کی بلا سے یہ مظلوم عورتیں شریف گھروں میں جائیں یا کسی کوٹھے کی زینت بنیں، لیکن فوزیہ دیکھ بھال کر ان کے رشتے کراتی تھی۔ گویا واقعی وہ ایک نیک اور اچھا کام کر رہی تھی۔ اس میں ایک قباحت ضرور تھی، کبھی کبھی بے جوڑ رشتے بھی ہو جاتے تھے۔ مثلاً کوئی شہری لڑکی جو کہ 4-6 جماعتیں پاس ہوتی کسی دیہاتی سے بیاہ دی جاتی، یا پھر عمر رسیدہ افراد نو عمر لڑکیوں کو خرید کر اپنے گھر کی زینت بنا لیتے۔ پھر حالات سے فرار کی خاطر کبھی کبھار یہ لڑکیاں کسی نوجوان سے روابط استوار کر کے گھر سے بھاگ جاتی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ قصہ تھا۔ فی الحال پھوپھو کو اپنے بھائی کے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا تھا جو لاوارث ہو اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔
بھائی کی نظر رشیدہ پر پڑی، جو خوبصورت تھی، رنگت سانولی اور نیک طبیعت نظر آتی تھی۔ عمر 16-17 اور غیر شادی شدہ تھی، جبکہ والد صاحب ان دنوں 40-42 کے تھے۔ فوزیہ نے کہا کہ 1.5 لاکھ دلال نے قیمت رکھی ہے اور 15,000 میرا کمیشن ہے، وہ خریدار کو الگ سے دینا ہوگا، اور یہ جملہ اخراجات نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ پھپھو نے شرط منظور کر لی، کیونکہ رشیدہ کا دلکش سراپا ان کو پسند آ گیا تھا۔ وہ ہر صورت اس کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ مقررہ دن نکاح سے کچھ دیر پہلے فوزیہ نے اپنی ہم وطن لڑکی کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا، اور نکاح بھی اسی کے گھر پر ہوا۔ رسم نکاح کے وقت مطلوبہ رقم ادا کر کے والد صاحب رشیدہ کو اپنی گاڑی میں لے آئے۔ یوں ہماری نئی ماں آ گئی۔ والد صاحب نے رشیدہ سے شادی اس وجہ سے کی کہ وہ لاوارث تھی۔ ان کا خیال تھا سر جھکا کر رہے گی اور ہر بات مانے گی، ان کے بن ماں کے بچوں سے بھی اچھا برتاؤ کرے گی۔ یہ باتیں ان کو پھپھو نے بھی باور کرا دی تھی۔ پھپھو کا قیاس صحیح نکلا۔ رشیدہ کو ابو کے گھر میں تحفظ اور سکون ملا تو وہ خود کو خوش نصیب خیال کرنے لگی۔ والد صاحب خوشحال آدمی تھے، گھر میں کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی، جبکہ رشیدہ تحفظ کے علاوہ زندگی کی ضروریات کو ترسی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی مچھلی اور چاول کھانے کی فرمائش کی، کیونکہ وہ روٹی، نان اور سالن زیادہ رغبت سے نہیں کھاتی تھی۔ ابو ہر روز تازہ اور لذیذ مچھلی لاتے، عمدہ خوشبودار چاولوں کی بوریاں گھر میں ڈلوا دی تھی۔ نئی بیوی سے بہت عزت اور پیار سے پیش آتے۔ قیمتی ساڑیاں، میک اپ کا سامان، زیورات، غرض ہر وہ شے جس کی فرمائش کوئی نئی دلہن کرتی ہے، بن مانگے لا کر رشیدہ کو دیتے۔ گویا رشیدہ کی تو قسمت ہی کھل گئی تھی۔ ابو کے حسن سلوک سے اس کا ملال جاتا رہا، خوش و خرم رہنے لگی اور ہمارا خیال رکھنے لگی۔ ہم بچے جو سوتیلی ماں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، اب خوش تھے۔ لگتا تھا ہماری اپنی ماں واپس آ گئی ہے۔ روزانہ وہ ہم کو تیار کرتی، ہمارا سر دھلاتی، کپڑے بدلواتی اور فروٹ کا تازہ جوس نکال کر اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ غرض کے پھپھو سے بھی زیادہ توجہ سے دیکھ بھال کرنے لگی۔ ابو مطمئن ہو گئے، اپنی بہن کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے واقعی عقل مندی سے کام لیا اور اتنی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ ابو رشیدہ سے خوش تھے، مگر کبھی کبھی رشیدہ اداس ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے وطن اور گھر والوں کو یاد کرتی اور اپنے وطن لوٹ کر واپس جانا چاہتی تھی۔